بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشی خوشحالی، سائنسی ترقی اور کاروباری وسعت، ان تینوں کو جدید دنیا نے ایک نئے اخلاقی نظام اور نئی تہذیبی تصورات کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ تہذیبی تصورات اور اخلاقی نظام ایک دن میں وضع نہیں ہوئے، بلکہ اسے تخلیق کرنے کے لیے صدیوں محنت کرنی پڑی۔ انسانی تاریخ میں ایسی تہذیب اور اخلاقی تبدیلی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بلکہ ہر بڑی تہذیب، معاشرت اور معاشیت کے زوال سے پہلے ایسے معاشرے ضرور تخلیق ہوتے ہیں جن میں عورت شمع محفل اور مرکز نگاہ ہوتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کا مصر، سلا اور نیرو کے زمانے کا روم اور یونان کی شہری ریاستیں اپنی تباہی اور بربادی سے ذرا پہلے ایسے ہی معاشرے میں تبدیل ہو گئی تھی جہاں جنسی اختلاط، بے راہ روی، خاندانی اقدار کا زوال اور لذت عریانگی جیسی پستی معاشرتی حسن بنا دی گئی تھی۔ یہ معاشرے کچھ عرصے ایسے ہی چلے، لیکن پھر وہ ایسے زوال کا شکار ہوئے کہ دنیا صرف ان کی تباہی پر ماتم کرتی رہ گئی۔ لیکن جدید تہذیبی تبدیلی ان تمام سے مختلف ہے۔ ان معاشروں میں جنسیت اور شہوانیت کا غلبہ تو ہوا، لیکن کسی انسانی معاشرے کے بنیادی جوہر نیوکلس یعنی خاندانی نظام کو بالکل نہیں چھیڑا۔ اس کے برعکس موجودہ جدید مغربی تہذیب، جس کا آغاز تحریک نسواں یعنی فیمنزم سے ہوا، اس نے اپنی پہلی ضرب خاندان پر لگائی۔ عورت کے دو بنیادی کردار پورے معاشرے کو استحکام بخشتے ہیں، ایک ماں اور دوسرا بیوی۔ عورت کا کردار عزت و توقیر اور محبت و قربانی سے عبارت ہے۔ بیوی کی صورت میں تسکین بھی ہے اور اخلاقی برائیوں کے سامنے ڈھال بھی، چونکہ مقصود یہ تھا کہ عورت کی عزت و احترام کو ان دونوں رشتوں کے بجائے ان کے پیشے، شوق اور صلاحیت سے وابستہ کیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی عزت کو جسمانی خوبصورتی سے منسلک کیا گیا۔ 1920 میں فلوریڈا کے ساحلوں پر پہلے ملکہ حسن کا مقابلہ منعقد ہوا۔ فلپر کے آنے کی وجہ سے عورت پہلے ہی شرم و حیا سے آزاد ہو چکی تھی، اس لیے اسے یہ کوئی زیادہ برا محسوس نہ ہوا۔ جرمنی کے جزیرے سالٹ میں پہلے بے لباس ساحل بنایا گیا۔ کہانیاں سنانے والی دادی نانی یعنی گرینی رخصت ہوئی اور کارٹون، کامک اور بچوں کی فلموں نے اس کی جگہ لے لی۔ صرف میاں بیوی پر مشتمل خاندان فیملی کا رواج ہوا۔ پہلے عورت کو خاندان کی معاشی حالت سدھارنے اور شہری زندگی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے باہر نکالا گیا۔ پھر جب وہ باہر نکلی تو اسے ہر شعبہ زندگی میں کامیاب ہونے اور اس کی اعلیٰ ترین سطح حاصل کرنے کے لیے مردوں کو شکست دینے کا راستہ دکھایا گیا۔ جو عورت معاشی طور پر کمزور تھی، اس نے معیشت کے لیے گھر بار چھوڑا، اور جو خوشحال تھی، اس نے کامیابی کے لیے گھریلو زندگی کو خیر آباد کہا۔ ایک گھر ڈسٹرب ہوا تو اس کے لیے لاتعداد خدمات، بے شمار شعبے تخلیق کیے گئے۔ گھریلو ملازم، نوکری پیشہ عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر، یہاں تک کہ 2 سال کی عمر سے اسکولوں میں پری نرسری کلاسز۔ کام کاج کی مصروفیت کی وجہ سے فاسٹ فوڈ انڈسٹریز کا قیام، جو اس وقت $570 ارب کی انڈسٹری ہے۔ کپڑے دھونے، ڈرائی کلین کرنے، یہاں تک کہ ایسے کپڑے جو بغیر استری پہنے جا سکیں، ان کی تخلیق کا کاروبار چمکا۔ بچوں کی تربیت اور ان کے نفسیاتی مسائل جو والدین کی عدم موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، اس کے لیے کونسلنگ سروسز کا جال بچھایا گیا۔ گھروں میں کم سے کم وقت صرف کرنے اور جلد از جلد کچن اور دیگر امور نپٹانے کے لیے لاتعداد مشینیں تخلیق ہوئی، جس سے ایک عورت 1 گھنٹے میں گھر کا سارا کام مکمل کر کے سوچنے میں پڑ گئی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ بچے تو اس نے اسکول، ماہر الاطفال، ماہر النفسیات اور کیریئر کونسلر کے سپرد کر دیے تھے۔ خاوند کی اپنی دنیا تھی۔ ایسی بیزاری میں پہلی عورتوں کی دلچسپی کے کلب بنائے گئے، پھر ہر شعبہ زندگی میں اسے بام عروج پر پہنچانے کی ترغیب دی گئی۔ 1920 میں اسے ووٹ کی طاقت عطا کر کے سیاست کے میدان کا شخسوار بنا دیا گیا۔ اب عورت کی وجہ عزت و توقیر ایسی ماں نہ رہی جس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی کی ہو کہ بڑے ہو کر سقراط، بو علی سینا اور آئنسٹائن بنے، بلکہ اس کی وجہ عزت اس کی شعبہ زندگی بن گیا۔ دنیا کے تمام عالمی و علاقائی ایوارڈ، بہترین اداکارہ، شاعرہ، ادیب، سماجی ورکرز، ہوا باز، خلا باز، استاد، سرجن، ڈاکٹر، امن کی سفیر، کوہ پیما جیسے شعبوں کے گرد گھومنے لگے، لیکن پوری دنیا کا چکا چوند روشنیوں میں اسٹیج پر کوئی عورت کبھی اس لیے نہیں بلائی گئی کہ وہ ماں کی حیثیت سے حسن کارکردگی کی مستحق ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں عورت کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے، لیکن وہ عورت جو کسی انسان کی تربیت اس انداز سے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں
معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں، لیکن اس عورت کے لیے ایوارڈ ضرور موجود ہے جو بڑھاپے میں اپنے جسم کی مناسب دیکھ بھال کر کے اسے جوانوں جیسا خوبصورت بنائے رکھتی ہے۔ 1848 میں نیو یارک میں خواتین کے حقوق کا کنونشن ہوا، جس میں خیالات اور جذبات کا اعلامیہ کے نام پر ایک دستاویز لائی گئی۔ 1998 میں 150 سال بعد جب اس سفر پر دوبارہ روشنی ڈالی گئی تو اس بیچاری عورت کے حقوق کی دنیا میں کودنے اور گھر کی جنت کو ترک کرنے کے بعد جو نئے مسائل پیدا ہوئے، ان سے ان نئے حقوق کی ایک اور طرح کی جنگ شروع ہوگی۔ عورت کو کام کاج کی جگہ جنسی استحصال سے بچاؤ کا حق، عورت جس وقت چاہے اسقاط حمل کا حق، عورتوں کا مذہبی اداروں کی سربراہی کا حق، سب سے مضحکہ خیز مومی ٹریک یعنی ادارے اور حکومت عورت کی زندگی کی تمام خاندانی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لیں تاکہ وہ مرد سے مقابلہ کر سکیں، جس کا مقصد تھا کہ عورت کو ایک ماں کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد کیا جائے۔ لیکن جس کا حق کا شور بہت زیادہ مچا وہ جنسی استحصال یعنی سیکشول ہیراسمنٹ ہے۔ اس کی تعریف کرنے کے لیے ایک مضحکہ خیز سوال عورتوں کے ہر کنونشن میں آج بھی رکھا جاتا ہے، جس کا جواب ابھی تک ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کہاں پر دل لگی، چھیڑ چھاڑ اور چونچلے بازی ختم ہوتی ہے اور کہاں سے جنسی استحصال شروع ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں کہانیوں میں، قصوں میں داستانیں ہیں، رونا دھونا ہے، کوئی دوستوں میں بیٹھ کر باس کی فرمائش کا ذکر کرتی ہے تو کوئی عزت کی وجہ سے چپ رہتی ہے، کوئی ترقی کے لیے فرمائش پوری کرتی ہے اور کوئی کیریئر تباہ کر لیتی ہے۔ یہ ہے اس تہذیبی تبدیلی کی معراج جس کا نقطہ عروج می ٹو ہے کہ کھل کر بتاؤ، چھپانے کی ضرورت نہیں۔ آج پورا معاشرہ اسی می ٹو کے خوف میں ہے۔ یہ خوف بھی وہ سیڑھی ہے جس پر عورت کامیابی کی اگلی منزل طے کر سکتی ہے۔ آپ الزام لگاؤ، بدنامی کا خوف تو نکل گیا کیونکہ اب تو بولنے والی عورت بہادر اور قابل فخر ہے۔ الزام لگاؤ، پھر مرد کی لاش پر کھڑے ہو کر ترقی کی منزل طے کر لو، جس کا کیریئر چاہے تباہ کر دو، جس کی عزت چاہے برباد کر دو۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اسی می ٹو کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، مرد عورتیں سب شرم و حیات ترک کر کے میدان میں نکل آئیں گے۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ یہ ہے اس تہذیب کا انجام۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7483۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن میں دجال کے فتنے کو حضرت آدم سے لے کر اب تک سب سے بڑا فتنہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، دجال کے پاس نکل کر جانے والوں میں اکثریت خواتین کی ہوگی۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، بیٹی، بہن، چچی، پھوپھی کو رسیوں سے باندھ دے گا کہ وہ دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ مسند احمد المعجم الکبیر۔ یہ ایسا عالم ہوگا جس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب ایسا ہوگا تو پھر اللہ مسلمانوں کو دجال پر تسلط عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔